الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کچھ کرامات، آپ کی کچھ ذکر خیر انشاءاللہ جو ڈسکنیکٹ ہوا تھا اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کرامات، جو کمالات عطا فرمائے، اولیاء کاملین میں کسی کو یہ کمالات حاصل نہیں، کسی کو بھی حاصل نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قطبیت کے مرتبے کی گواہی دی، روضۃ النواظر اور نزہات الخواطر میں صاحب کتاب ان مشائخ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے کسی بھی ولی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ شان عطا نہ فرمائی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا منکر کوئی بھی نہ تھا. انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد کی بشارتیں دیں. چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے مبارکہ سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے مبارکہ تک تفصیل کے ساتھ خبر دی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خبر دی ہے، بشارت دی ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نام سنا ہے؟ سید الطائفہ کہتے ہیں ان کو، سید الطائفہ. اور اولیاء کاملین میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے. اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں، یہ بہت پہلے کے بزرگ ہیں. آپ فرماتے اپنی مجلس میں، آپ فرماتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ بغداد کی گلیوں میں ایک شخص جو ہے وہ یہ ندا کرے گا، یہ آواز لگائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، میں ابھی سے اپنی گردن کو خم کرتا ہوں. یہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے یہ ایسا جو ہے آپ نے اظہار بھی کیا اور اپنے سر کو خم کر کے بھی بتایا کہ جی میں ابھی سے اپنا سر خم کرتا ہوں. حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے آتے کے ساتھ ہی روزہ رکھا. اس کو کہتے ہیں مادر ذات ولی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ مادر ذات ولی کیا ہوتا ہے جی؟ پیدائشی ولی. اور ایسے آپ پیدائشی ولی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ جو کمالات عطا فرمائے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو جو بھیجا نا مکتب میں تو استاد صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھو. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 18 پارے سنا دیے ہیں. کہیں کسی جگہ پہ 16 بھی آتے ہیں، کہیں 18 بھی آتے ہیں. استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا اور پڑھو. آپ نے فرمایا مجھے تو اتنے ہی آتے ہیں. اور بیٹا یہ کیسے یاد کر لیے تم نے؟ آپ فرمانے لگے کہ میری ماں کو 18 یا 16 پارے ہی یاد تھے جب وہ مجھے دودھ پلاتی تھی، تو میں وہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی تو وہ قرآن پاک پڑھ کر میں نے یاد کر لی. تو یہ ہے مادر ذات والی اس کو کہتے ہیں. ہاں جی یہ کوئی وہ کیا نام ہے، کوئی اچھمے والی بات آپ لوگوں کے لیے تو ہوگی جس کے لیے یہ ہے نا کہ جناب الٹرا ساؤنڈ مشین بڑا کچھ کر سکتی ہے، بتا دیتی ہے. ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. یہ ہمارے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ والوں کی شانیں ہمیں پتہ ہے. قرآن میں جو لکھی ہے نا اللہ والوں کی شانیں، اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کے بارے میں فرماتا ہے یہ تو ان کو وہ جو شانیں عطا کی نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں خبردار، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. ان کو نہ زندگی آنے والی معاملہ جو ہوتے ہیں نا ان کے کوئی ڈر نہیں ہوتا. بڑے بڑے بادشاہان کے آگے بھی یہ ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں ہوتا ان کو. جن کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. ان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ ایسے ولی گزرے ہیں. جی ہاں، الٹرا ساؤنڈ بتاتا کہ نہیں بتاتا بیٹا کہ بیٹی؟ الٹرا ساؤنڈ غلط بھی بتا دیتا ہے، کبھی کبھی جھوٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے ولی جو سچ بتاتے ہیں وہ سچ ہی بتاتے ہیں، جو بھی بتاتے ہیں وہ سچ ہی بتاتے ہیں. تو آپ نے دنیا میں تشریف لائے تو روزہ رکھا آپ نے. آپ 18 پارے کے حافظ تھے.
ٹھیک ہے نا. اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی اعظم تھے. حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے عرض کی نا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ لگا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا میں جب مکتب جایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے تو فرشتے کہتے تھے آگے سے رستہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ اللہ کا ولی آ رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک گائے کے پیچھے میں لگ گیا. کچھ پکڑی بھی تھی گائے کے، بچے کھیلتے نہیں آپس میں، تو گائے نے فصیح و بلیغ آواز میں کہا اے عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ان سارے قرائن کو اکٹھا کیا جائے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو شان اور مرتبہ عطا کیا وہ ایسے نہیں کیا. پہلے ان سے پہلے دیکھنا ان کے والد ہیں کون ہیں جی، ان کے والد اکرامی کون ہیں اور ان کی والدہ کون ہیں. والد وہ ہیں جو ایک سیب بخشوانے کے لیے 10 سال نوکری کرتے ہیں. ہاں، سیب بخشوانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 10 سال نوکری کرتے ہیں. جب کہا نا کہ حضور میں نے سیب کھا لیا بغیر پوچھے، اور کیا عدت پوری جائیداد ہڑپ کر کے تو پوچھنا نہیں، سیب بخشوانے کے لیے آیا نا. لو یہ کوئی یہ خاص اس کے اندر کوئی کمالات ہیں، کوئی کمال اس کے اندر ہے. تو آپ نے فرمایا 10 سال تجھے یہ باغ کی نگرانی کرنی پڑے گی، نوکری کرنی پڑے گی. آپ نے فرمایا 10 سال. تو ظاہری بات ہے اب ان کو آخرت کا خوف تھا نا، ان کو آخرت کا خوف تھا. تو انہوں نے 10 سال وہاں پہ خدمت کی ہے سیب ایک بخشوانے کے لیے. یہ پتہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے اللہ تعالیٰ سامان پیدا کر رہا تھا. سارے یہ سامان پیدا کر رہا تھا اللہ کو. پھر آگے دیکھنا والد صاحب ایسے تو والدہ کیسی ہیں. تو جب 10 سال ہو گئے نا تو اب کہا کہ اب تو اجازت دے دو، تاری مہربانی جان چھوڑو میری، ہوں تو جان دیو. فرمایا نہیں، ہوں بھی نہیں جان دینا. کیوں؟ فرمایا ہوں ایک میری بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بولتی نہیں ہے، گونگی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے. ایسے سے شادی کرنی پڑے گی. اب مرتا کیا نہ کرتا، چاروں نہ چاروں نے کہا ٹھیک ہے جی، سیب بخشوانا ہے نا، سیب بخشوانے کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، قبول ہے مجھے. اب شادی کی رات ہے، شب زفاف ہے، پہلی رات. جب کمرے میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا ہے؟ عورت ایسی خوبصورت بیٹھی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، سب کچھ ہے اس کے. تو باغے واپس دوڑے نا. انہوں نے کہا لو ہونی کوئی وائلیشن ہو گیا نا، ابھی کوئی وائلیشن ہو گیا، کوئی اور بڑا کام نہ پائیے پہ. تو وہ واپس بھاگے. انہوں نے کہا حضور آپ نے جو کہا تھا کہ جناب وہ تو کیا نام ہے، وہ تو گونگی ہے، وہ تو کانوں سے سنتی نہیں ہے، بہری ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے. وہ تو فرمایا میں نے اس لیے کہا تھا اس نے کبھی زبان سے کسی یعنی کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کہ منافی کوئی بات نہیں کی، اس نے خلاف شرع کوئی بات نہیں کی. اندھی اس لیے کہا کہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں کسی غیر محرم کو. لنگڑی اس لیے کہا کسی یعنی کہ اپنے پاؤں سے جو ہے کسی خلاف شرع کام کے لیے گئی نہیں ہے. وہ ہاتھ سے دھونگی اس لیے کہا تو اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی کوئی خلاف شرع کام کیا ہی نہیں. اور ماں ایسی ہو اور باپ ایسا ہو تو بیٹا عبد القادر ہی پیدا ہوتا ہے. بیٹا بھی عبد القادر ہی پیدا ہوتا ہے. ہاں جی. آج ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ دودھ پلا رہی ہیں، کوسنے دیتی ہیں، اور تیری فلاں تیری ایسی تیسی تو ڈوب جائے طرح تک نہ رہے ہیں. دودھ پلا رہی ہے تو حرکتیں ہماری گھروں کی بہو بیٹیاں یہ کرتی ہیں، گانے گاتی ہوتی ہیں. تو پھر بچہ پھر قرآن کا حافظ نہیں، گانوں کا حافظ ہی ہوگا پھر وہ. تو ہمیں چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں بتا دیا گیا اللہ والوں کی یہ سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اللہ والوں کے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی اگر آپ اچھی تربیت کریں اپنے گھر والوں کی، اپنی گھر والی کی اچھی تربیت کرتے، بہو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو اولاد بھی اچھی پیدا ہونے کی پھر تمنا کریں نا. ایز یو سو سو ایز یو سو شیل یو ریپ. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اچھا تو بو کے دیکھو، تمہیں اچھا نہ ملے تو پھر کہنا نا. اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے، تم اچھا کرو گے تو اچھا ہی ملے گا، برائی نہیں ملے گی. کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. یونیورسل ٹروتھ ہے یہ، لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے. جو اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنی اولادوں کو بھی تو ذرا اپنی بہو بیٹیوں کو بھی سمجھائے، بیٹا یہ تو بچے نے دودھ پہان لگ گئے ہو نا، پھر درود شریف پڑھیا کرو، ذکر و اذکار کریا کرو. انشاءاللہ پھر دیکھو بچے بھی پھر انشاءاللہ نیکوکار ہی نکلیں گے. آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے جیلان رضا کو دیکھا ہے؟ اور جیلان رضا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بچہ آتا میرا دیکھا ہے؟ نعتیں پڑھتے 4 سال کا الحمدللہ، بڑی مشکل نعتیں پڑھتے ہیں جو مجھے بھی یاد نہیں ہے. کیوں پڑھتا ہے وہ؟ ان کو لگایا اس طرف ہے یار، ان کو لگا دیں مدنی چینل کی طرف لگا دیں، نہ آپ کا بچہ نعتیں پڑھنے والا بن جائے.
نہ بچہ آپ کا آپ یقین کریں آپ کو دعائیں یاد نہیں ہوں گی، وہ جو دعائیں اس کو یاد ہیں الحمدللہ، دعائیں تقریباً اس کو یاد ہیں۔ کیوں یاد ہے؟ ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، آتے جاتے پڑھتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے دعائیں اس کو سکھاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ دیکھیں بچہ جو ہے نا ایک بالکل یہ وائٹ ہے نا، وائٹ پیپر، بچہ کا دماغ ایک وائٹ پیپر ہے، جو کچھ اس کے اوپر لکھ دیں گے وہ اس نے بولنا ہے۔ آپ اچھا لکھیں گے تو اچھا ہی بولے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک بندوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔